تو چونکہ اسلام نے ایسی باتیں نہیں کی جو بالکل ہماری عقل کے خلاف جا رہی ہوں. جب پہلے جو مذاہب دنیا میں چلے آ رہے تھے نا، عیسائیت یا یہودیت، اس کی اصل تعلیمات تو ختم ہو گئی تھی، تو پادریوں نے اپنی طرف سے اس میں چیزیں ڈال دی. کچھ عیسیٰ علیہ السلام 3 ہوتے ہیں، 1 ہوتے ہیں، وہ کامن سینس کے خلاف باتیں ہیں. لوگ کہہ رہے کہ یار 2 اور 2 جب 4 ہوتے ہیں تو 3 خدا تو پھر 3 ہوں گے نا، وہ 1 کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ باتیں تمہاری عقل سے نہیں، جو بزرگوں نے فرما دیا اس کو مان لو. آئی بات سمجھ؟ تو وہ لوگ کہیں بھائی حضرت جی نے فرمایا تو حضرت جی تو غلط نہیں ہو سکتے. تو وہ ایسی توہم پرستی آنا شروع ہوئی اور مذہب کا بیڑا غرق ہو گیا. آج بھی ہو رہا ہے مسلمانوں میں. بزرگ نے جو فرما دیا پتھر پہ لکیر بن گیا، پتھر پہ لکیر بن گیا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ پچھلی امتوں میں سارے گمراہ ہو گئے تھے، اس امت میں سارے گمراہ نہیں ہوں گے. جہاں کچھ ٹریک سے ہٹیں گے وہاں ایک امت کا بہت بڑا طبقہ علماء کا وہ سیدھے راستے پر چلے گا، کیونکہ نبی دوبارہ نہیں آئیں گے. اس لیے نبی نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. اب میں باتیں کرتا ہوں بہت ساری بالکل کامن سینس کے مطابق ہوتی ہیں، بالکل عقل سے بھی شریعت سے بھی. لوگ فون کر کہتے ہیں ہمارے شیخ منع کر رہے ہیں، ہمارے شیخ اس کے خلاف ہے. میں کہتا ہوں آپ کے شیخ میرے سر آنکھوں پہ، بھائی میں خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن اپنے شیخ کی بولو بھائی مت مانو. قرآن و سنت کیا کہتا ہے، عقل کیا کہتی ہے، کامن سینس کیا کہتی ہے، اس کو مانو. پھر بھی اگر شیخ کی مانو گے تو یہ شریعت نہیں ہے، یہ شخصیت پرستی ہے، یہ شخصیت پرستی ہے. پچھلی امتیں اسی شخصیت پرستی کی وجہ سے گمراہ ہوئی ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا چونکہ اسلام نے عقل کا استعمال کا حکم دیا، پھر وہ ساری توہم پرستی سے دنیا آہستہ آہستہ آزاد ہونا شروع ہوئی. مسلمان جب کوئی کام کرتے تھے لاجک کیا اس کی، اس میں پاگل لوگ بھی تھے، روحانی ٹوپی ڈرامے بھی چل رہے تھے ساتھ ساتھ، جو اب بھی چل رہے ہیں. اب میرے پاس جو کال آتی ہے نا، اب دیکھو اسلام نے عقل کی بنیاد رکھی. گورے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، گورے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام دنیا میں آنے کے بعد گوروں نے رومیوں نے، یہ رومی تھے نا گورے، انہوں نے مسلمانوں سے سیکھا کہ بھائی یہ توہم پرستی کی زندگی سے آزاد ہو. اور پھر صفائی ستھرائی انہوں نے مسلمانوں سے سیکھی ہے. مسلمانوں کو نہاتا ہوا دیکھتے تھے، مسلمانوں میں صفائی ستھرائی وہاں سے سیکھی ہے. تو میں جو اصل بات میں عرض کر رہا تھا کہ عقل کی بنیاد کس نے رکھی، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ اب یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو مذہب سے جتنا قریب ہوتا ہے نا اتنی ہی پرلے درجے کی احمقانہ باتیں کر رہا ہوتا ہے. اب یہ عجیب ہو گیا، کیونکہ مذہب کی صحیح تعلیمات علماء سے نہیں سیکھی جا رہی. نمازی آدمی 1 نمبر کا پھینکو ہوگا، عجیب قسم کی باتیں کر رہا ہو. حج کر کے آیا تو اور باولا ہو گیا. حج سے پہلے اچھی صحیح باتیں کر رہا تھا، حج کے بعد کیا ہو گیا، باولا ہو گیا. یہ نظر آ رہا ہے. آپ کہیں گے کیسے باولا، میں اب آپ کو بتاتا ہوں کیسے باولا ہو گیا. جب تک دنیا دار تھے، کاروبار میں نقصان ہو گیا تو ماہرین کو بلاتا تھا. عقل یہی کہتی ہے نا، شریعت بھی یہی کہتی ہے. اللہ تو جگہ جگہ کہتا ہے نا سینس، عقل استعمال کرو. ہر چیز میں یہ عقل استعمال کرنے کا حکم ہے نا. بے عقلی کی باتیں، احمقانہ کی بات، حماقت کی باتیں تو کسی کو بھی اچھی لگتی ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو احمق ہے نا وہ نیک نہیں ہو سکتا. وہ گیٹ اپ تو نیکوں کا بنا سکتا ہے لیکن وہ نیک نہیں ہو سکتا. احمق آدمی نیک نہیں ہو سکتا. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ جی جب تک حج نہیں کیا تھا، داڑھی نہیں رکھی تھی، تبلیغ میں وقت نہیں لگا تھا، خانقاہ سے نہیں جڑے تھے، بالکل لبرل تھے، سیکولر تھے، تو کوئی کام جب ہو جاتا تھا تو دیکھتے تھے یہ مجھے کوئی نقصان ہو جاتا تھا تو نقصان کے اصل جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتے. گھر میں چوری ہو گئی، CID والوں سے رابطہ کرتے تھے. سونگنے والے کتے بلاتے تھے، یار دیکھیں چور کے قدموں تک پہنچے وہاں پہ. بہت پھر ٹریس کرنے کی کوشش کرتے تھے. دوبارہ چوری ہو گئی، کیوں ہوئی ہے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، کیا مسئلہ تھا. ایسی چیز میں نے لے کے دکان میں ڈال دی جس کی طلب کم ہے، سپلائی زیادہ ہے، ڈیمانڈ کم ہے. یار اب میں یہ حماقت نہیں کروں گا. جتنے بھی اسباب ہیں نا ناکامی کے، سب پہ غور. یار میں نے جو ہے نا انویسٹمنٹ جتنی کی ہے اس کی ڈبل انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تھی. یہ سارے اسباب پہ غور کر کے نقصان کی تلافی کی کوشش کرے گا. اور ان میں 100 میں سے 75% لوگ بالآخر کامیاب ہو جاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم اسباب اختیار کرو گے تو کامیاب
کروں گا. یہ تو کافروں کے ساتھ بھی ہے. انہوں نے جو اتنی ترقی کی ہے اس کی وجہ یہی ہے نا کہ وہ جب ناکام ہوتے ہیں تو ناکامی کے اسباب دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیوں. آپ کو پتا ہے چند سال پہلے سائنسدانوں کو خلائی سفر پہ بھیجا, وہ راکٹ تباہ ہو گیا. جب وہ راکٹ تباہ ہوا ہے نا تو پھر دوبارہ نہیں بھیجا اب تک. پہلے یہ دیکھیں گے یہ تباہ کیوں ہوا. وہ جو ٹیکنیکل فالٹ تھا اس کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا, اس کے جب تک ریزن سامنے نہیں آئے گی, ہم اپنے بندوں کی جانیں داؤ پر نہیں لگا سکتے. ہمارے والے کیا کرتے ہیں جو چلہ لگا کر آ گئے یا حج کر کے آ گئے, نیک بن گئے, اب وہ کیا کریں گے. دکان میں کوئی نقصان ہو گیا, پتا ہے کہ نقصان اس لیے ہوا کہ تو کمبخت سردیوں میں برف بیچ رہا ہے. جب تو سردیوں میں دسمبر میں رات 12 بجے برف بیچے گا تو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو جواب نقصان کیوں ہوا, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ حضرت جی ہیں ہمارے دامت برکاتہم بہت ٹائٹ, ان سے سر پہ ہاتھ نہیں پھروایا تھا میں نے. فلاں کی بددعا لگی ہے, فلاں نے ہاتھ نہیں پھروایا تھا, فلاں سے یہ ہو گیا تھا, کسی نے کچھ کر دیا, اس دن مسور کی دال رکھ کے چلا گیا تھا وہ. اور ان چیزوں میں تو ہوتا ہے, تو حدیث سے ثابت ہے, حدیثوں کے حوالے بھی پھر یاد ہوں گے. حدیث سے کیا جنات حدیث سے ثابت نہیں ہے؟ پھر مجھے کہتے کیا جنات کا قرآن میں نہیں سورہ جن پوری جنات نے چوری کی. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ میرے گھر سے لاکر سے پیسے غائب ہوئے ہیں اور کوئی بھی چور نہیں ہے. تو مجھے پورا یقین ہے کہ جنات نے غائب کیے ہیں, کیونکہ کنڈیاں بھی اندر سے لگی ہوئی ہیں. کوئی باہر کا بندہ ہوتا اور گھر میں کوئی بھی الحمدللہ ایسا نہیں ہے جس پہ میں شک کروں, باہر سے تو کوئی آ نہیں سکتا. تو یہ حضرت کوئی جن ون کا کیس ہے. میں نے کہا اللہ کی قسم جن نہیں ہے, یا تو کوئی گھر کا چور ہے یا کوئی باہر سے ایسے ٹیکنیکل طریقے سے اس نے کام کیا ہے, کیونکہ وہ آپ کو اگر کام آتا تو آپ بھی چور ہوتے نا, تبھی تو آپ پکڑ نہیں پا رہے کہ یار کیا ہوا ہے. وہ تو ٹیکنیک ہوتی ہے. کہہ رہے اب دیکھو, کہہ رہے جن کیوں نہیں ہو سکتے, کیا جنات نہیں ہے, کیا جنات یہ کام نہیں کر سکتے. میں نے کہا پھر جن سے پوچھ لے جا کے پہلے, مجھے کیوں پوچھ. میں نے کہا تمہارے مقدر میں یہ ہے کہ چوریاں ہوتی رہیں گی, تم اس کے اصل اسباب تک پہنچنے کی کوشش مت کرنا اور جن پہ کیس ڈال دینا. جاؤ عاملوں کے پاس, وہ کوئی چڑیل نکالے گا, پھر خون کی چھینٹیں لگا دے گا, پھر یہ کر دے گا, پھر وہ کر دے گا. تم کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتے. میں نے کہا تمہاری, مجھے تو پھر غصہ آ جاتا ہے ایسے موقع پہ. لوگ پھر کہتے ہیں کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں, تو اس معاملے میں ہمارے اخلاق, تمہاری قسمت ہی خراب ہے. ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کی کہتے ہیں تو ہی نہیں سدھر سکتا, کیونکہ یہ جب ایک دفعہ گھس جائے نا دماغ میں یہ عقیدت, یہ نہیں نکلتی. پھر توہم پرستی جو ہے نا یار, وہ کہیں نہ کہیں قلابیں ملاتا رہتا ہے. کسی نے کچھ کر دیا, مسلمان اگر نیک لوگ راکٹ بھیجتے آسمان پہ سائنسدانوں کو بٹھا کے, اوپر جا کے تباہ ہو جاتا, دوبارہ اگلے دن بھیجتے. کہتے وہ اس میں سورہ یاسین کا ختم نہیں ہوا تھا. ہمارے پیر صاحب نے کہا تھا کہ داتا دربار پہ چونکہ دیگ نہیں چڑھائی اور دیگ چڑھائے بغیر آسمان پہ راکٹ بھیج دیا تم نے, تو داتا دربار سے بددعائیں آسمان تک. بولو نا بھائی, کچھ ہوا ہے. حضرت جی سے یوں نہیں کروایا. میں اس کا قائل ہوں بزرگوں کی برکتوں کا. دعائیں کرواؤ. کافر میں اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق نہیں ہے کہ ہم اسباب اختیار نہیں کرتے, ہم ان سے زیادہ اسباب اختیار کرتے ہیں, مگر ہم نظر کس پہ رکھتے ہیں؟ اللہ پہ. وہ اللہ پہ نظر نہیں رکھتا. ہم کہتے ہیں سب کچھ کرو, ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. سب کچھ کرو, ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. لیکن کرو تو سب کچھ کر ہی نہیں رہا کم وقت. رشتے مسئلے خراب ہو جاتے ہیں. خواتین کے بہت فون آتے ہیں, میرا شوہر ایسا 2 نمبر, میرا شوہر یہ 1 نمبر کا بدماش, میرا شوہر یہ حقوق ادا نہیں. میں کہتا ہوں جان چھوڑاؤ اس سے. کہتے نہیں وہ فلاں بزرگ نے کہا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا دنیا میں کوئی بھی کسی بھی وقت ٹھیک ہو سکتا ہے, نہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی, نہ اللہ. 99 انسانوں کا قاتل بھی ٹھیک ہو گیا تھا, لیکن آپ کا میاں ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا یہ کس کو پتا ہے؟ غالب یہ ہے کہ ایسا سڑا ہوا آدمی ٹھیک. ہم اسباب کے مکلف ہیں کہ جب 5 سال میں ٹھیک نہیں ہوا, ٹھیک ہے 1000 میں سے 1% چانس ہے کہ ہو سکتا ہے, لیکن 999 کو نہیں دیکھ رہے, اس ایک پوائنٹ کو دیکھ رہے ہیں. زندگی تباہ, اپنی جوانیاں برباد کرنی ہے ایسی عورتیں. ٹھیک کرنے کے چکر میں ہوتے ہوتے 45 سال کی ہو گئی خاتون. اب ٹھیک ہو گیا بھی کیا کر لے گا؟ اب ٹھیک ہو گیا, زندگی تو تباہ کر دی نا.
اور اب بھی ٹھیک نہیں ہوا تو اب طلاق لے کے کہاں شادی کرو گی؟ 45 سال میں کون لفٹ کرائے گا پھر؟ یہ ہو رہا ہے گھروں میں. اسی طرح میاں بھی ایسے ہی کرتا ہے. اگر بیوی خراب ہو تو وہ بھائی ایک لمٹ ہونی چاہیے ہر چیز کی. کسی کو یا تو خامیاں برداشت کر کے زندگی گزارو، اگر ناقابل برداشت خامیاں ہیں تو عورت اپنے شوہر کو ٹھیک ہونے کی کا ٹائم بتا دے کہ 1 سال میں آپ کے باپ کو بھی ٹھیک ہونا پڑے گا. 1 سال ٹائم ہے، انسان کے بچے بن جاؤ، یہ پیلا پلانا چھوڑ دو، لڑکیوں سے ناجائز تعلقات چھوڑ دو، ورنہ میں طلاق لے لوں گی. 1 سال ہے آپ کے پاس. وہ لارے رپے دیتا رہے. 2 نمبر آدمی کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ 2 نمبر آدمی کہتا ہے اس کو پتا کہ میری بیوی نے میری غلطیاں مجھے پیتے ہوئے بھی دیکھ لیا، لڑکیوں سے دوستیاں بھی دیکھ لی، گھر میں ٹائم نہیں دے رہا. بہت ذہنی ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں جو خراب مرد ہے نا اپنی بیویوں کو. اب عورت اپنے ابا کو بتائے گی، لڑکی ابا کو بتائے گی، ابا میرا میاں ایسا، ابا میں ذہنی مریض بن رہی ہوں، ابا مجھے ٹینشن ہو رہی ہے. ابا کہتے ہیں دیکھو اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی بولو بھائی نہیں ہے. ہم اس کو سمجھاتے ہیں. پہلے اسٹیپ میں تو یہ ٹھیک ہے کہ بھئی اس کو ہم سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پہلی دفعہ میں یہ بات صحیح ہے. سدھارنے کے لیے تبلیغ والوں سے رابطہ کہ یار ہمارا داماد ہے، ذرا اس کو بھی کبھی کبھار سیروزے میں لے جاؤ. پورا زور لگا لیا، اس کو بھی بٹھا کے جرگہ بٹھا دیا، یار انسان کا بچہ بن جا، میری بیٹی ذہنی مریض بن رہی ہے، اللہ کا واسطہ. تو ایک حد ہونی چاہیے نا. 1 سال دیکھ لیا کہ بھائی نہیں بن رہا انسان کا بچہ. اب ایسے کیس جب میرے پاس آتے ہیں تو لڑکیاں خواتین کیا کہتی ہیں، میرے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ایسے موقع پہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر آدمی کے بارے میں فرض کر کے بیٹھ جائیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. بھائی ہے ممکن ہے ہو جائے، نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ 1 سال بہت ہوتا ہے. چلو 1 سال نہیں 2 سال انتظار کر لیا، 3 سال انتظار کر لیا اس بندے کے ٹھیک ہونے کا، نہیں ہو رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ اسباب کی دنیا میں ٹھیک ہونے کا چانس نہیں. ہو جائے اللہ کی قدرت، تو اللہ تو چاہے تو وہ کسی کو بھی ہدایت دیتے. لیکن ہم کس کے مکلف ہیں؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا. میں نے اللہ نے نہیں چاہا تو پھر آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ اللہ اس کو ٹھیک کرنا چاہے گا. کیسے بتائیں یار؟ یہ ہوتا ہے کہ دینداروں میں کہ نہیں ہوتا؟ بے دین آدمی نہیں کرے گا. یہ بے دین آدمی فوراً فیصلہ کرے گا انسان کا بچہ بنا اور تھپڑ لگا کے طلاق لے گا اس سے. دیندار کیا کہے گا؟ نہیں، یوسف علیہ السلام کا بیٹا بھی تو مل گیا تھا نا اتنے سالوں کے بعد، تو مجھے بھی میرا داماد صحیح ہو کے دوبارہ مل جائے گا. وہ بھائی یوسف علیہ السلام کا جو اپنے والد کو مل گئے تھے تو یعقوب علیہ السلام کے پاس تو صبر کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں تھا نا. وہ کیا کرتے؟ نہیں بھی ملتا تو بھی یہی کرتے. وہ اللہ نے اپنی رحمت کی بیٹے کو ملا دیا. لیکن ہر گمشدہ ضروری نہیں کہ مل بھی جائے. اب آپ اس وجہ سے بچوں کو بے احتیاطی چھوڑ دیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام گم گئے تھے تو آخر مل ہی گئے تھے، تو میرا بچہ بھی اگر گم گیا تو نیلی چڈی میں یہ پیلی نیکر سے اعلان ہوگا کہ ایک بچہ مسجد میں ملا ہے نیلے رنگ کی نیکر پہلے میں، جن کا بچہ آگے لے جائیں. ایک مولوی صاحب اعلان کر رہے تھے جن کا بچہ آگے لے جائیں کہ گاؤں دیہاتی گیا، اسے بولے جن کا بچہ یہاں کیا کر رہا ہے بھائی، انسانوں کے بچے کے اعلان کیا کرو. تو اب کیا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی میں ایسے کیسز جانتا ہوں کہ بیٹی کو بالکل پاگل بنا دیا. 20 سال باپ نے صبر کیا اپنے نالائق داماد، 20 سال صبر کیا کہ اب صحیح ہو جائے گا، اب صحیح ہو، اور بیٹی کی جوانی برباد کرے. 20 سال کے بعد مجھ سے آ رہے مشورہ لیے کیا کروں. ابھی بھی ان کو امید ہے شاید داماد صحیح ہو جائے. میں نے کہا فوراً طلاق لو، اس سے فوراً طلاق لو. کہہ رہے نہیں طلاق سے تو اللہ کا عرش ہلتا ہے. میں نے کہا یہ جو آپ کی بیٹی بیچاری ہل گئی ہے، اس کی جو زندگی تباہ کو نفسیاتی گولیاں کھا رہی ہے وہ، اور اب اس کی دوبارہ شادی کا امکان بھی ختم ہو گیا. اس بیچاری پاگل سے کون شادی کرے گا؟ وہ جس کو پتا چلے گا یہ سائیکیٹرک کے پاس جاتی ہے اور گولیاں کھاتی ہے، ہر آدمی پیچھے ہٹے گا. یہ جو زندگی بیٹی کی تباہ کر دی. تو یہ کن لوگوں کے کام ہے؟ حاجیوں کے. حج کر کے آئے تھے، دیندار بن گئے، علم مضبوط نہیں ہے تو کہاں جانا شروع کر دیا؟ شریعت کا غلط استعمال. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جب تم نے دیکھ لیا کہ داماد نہیں سدھرنے کا نام لے رہا، ذہنی ٹارچر کر رہا ہے، تو طلاق لے لو اور اللہ کی رحمت سے مایوس بولو بھائی مت. اللہ بہت بڑا ہے، یہ مطلب ہے.
علیحدگی کرو اور اللہ کی رحمت سے کیونکہ اب آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. جب کوئی آپشن نہیں ہوتا تو پھر کس سے دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ تو ہمارے پاس اور اس میں نقصان نظر آ رہا ہے تو لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. جیسے یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم گیا, یعقوب علیہ السلام یہ تو نہیں کر سکتے تھے کہ اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی جان سے مار دیں کہ تم نے میرا بچہ کیوں گمایا. باپ جوان بیٹوں کا کیا کرے گا بیچارے, صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. اس موقع پر فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہ ہو پھر پریشان نہ ہو, آپ کہیں کہ یار اب نقصان تو ہو رہا ہے لیکن میں اس نقصان کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا کیونکہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اسباب کی دنیا میں تو ناکام ہو رہا ہوں لیکن میرے بس میں جو تھا میں نے کر لیا. اب اللہ اپنے سے امید ہے کہ اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا. تبھی قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر میاں بیوی میں نہیں بن رہی ہے, آیتیں آپ بہت کم سنیں گے ممبروں سے, میاں بیوی میں جوڑ کی تو آپ سنیں گے اور ہونا ہی جوڑ ہی ہونا چاہیے اصل, لیکن اگر ایسی سخت حالت چل رہی ہے تو اللہ نے قرآن میں طلاق کی ترغیب دی ہے. کیوں؟ اسلام وہ بات کرے گا جو کامن سینس کے بولو نا بھائی مطابق ہو. پھر یہ نہیں کہا کہ نہیں کسی بھی طریقے سے جوڑو اس کو, نہیں اللہ تو توڑنا پسند نہیں کرتا. اللہ نے کیا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ, اللہ فرماتے ہیں اگر دونوں کا گزارا ناممکن جرگے بھی بٹھا لیے, صلح کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی, اللہ فرماتے ہیں الگ کرو ان دونوں. کیا فرما رہے بولو بھائی, الگ کرو. اے اللہ یہ الگ بچے کہاں جائیں گے, یا اللہ یہ کیا ہو جائے گا. اللہ نے کیا فرمایا یغنی اللہ کل من سعتی, دونوں کے لیے اللہ انتظام, اس کو دوسرا شوہر دلا دے گا, اس کو دوسری دلا, اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت. کیسی عجیب آیتیں ہیں یار. یہ ہے اسلام, بالکل نیچرل مذہب, بالکل ایسی تعلیمات جو آسانی سے. بھائی شادی کا مقصد کیا سر پھوڑنا ہوتا ہے ایک دوسرے کا, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے شادی کی جاتی ہے. اب بعض خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے کہ مرید اپنے شیخ کو بتاتے ہیں کہ بیوی کے یہ عذاب آ گیا, عورت اپنے شیخ کو بتاتی ہے میرا میاں اتنا مارتا پیٹتا ہے میرا زندگی عذاب بنا دی ہے. شیخ اس کو, میرے پاس تو آتے ہیں نا لوگوں کی, شیخ لکھ کے دے رہے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھ کے پھونک مارو, یہ وظیفہ پڑھ کے دم کرو, یہ فلاں سے دعا کرو, صبر کرو. اور ویسی نالائق بیوی ہے وہ, بعض دفعہ مرد کی بیوی نالائق ہوتی ہے, وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے. میں نے ہارٹ اٹیک سے مرتے ہوئے دیکھے ہیں, بیوی کی وجہ سے مر گیا بندہ, اتنی ٹینشن دی اس نے. لیکن وہ شیخ کو خط لکھ رہے ہیں تو شیخ کہہ رہے ہیں مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ کو جتنے اونچے درجات ملے تھے وہ اپنی نالائق بیوی کی وجہ سے ملے تھے. وہ بھائی مرزا مظہر جانا بہت بڑے بزرگ تھے, برداشت کر لیا, ہر آدمی برداشت. بزرگوں کے واقعات شریعت نہیں ہوتے, وہ تو ایک ترغیب دینے کے لیے کہ تھوڑی بہت نالائق بیوی آئے تو برداشت کرنی پڑیں گی, خود کون سا پورے سیدھے ہو. لیکن اتنا ذہنی ٹارچر ہو گیا کہ پاگل ہو گیا, یا شوہر نے اتنا ذہنی ٹارچر کر دیا کہ نفسیاتی گولیوں پہ آ گئی ہے وہ, یا آنے والی ہے فوراً. جب مجھے پتا چلتا ہے نا کہ نفسیاتی گولیوں پہ آ گئی ہے عورت, میں کہتا ہوں شوہر کتنا ہی اچھا بھی کیوں نہ ہو نا, غلطی کرو. چاہے غلطی کس کی ہو, آپ کی بیٹی کی بھی غلطی ہے, شوہر کی غلطی نہیں بھی ہے, لیکن پریکٹیکلی جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ دونوں کا جوڑ نہیں بن رہا. عملی تجربہ یہ ہے کہ داماد میں کوئی خرابی نہیں ہے, خرابی بے شک بیٹی میں ہی ہے, لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ جو نکاح کا مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہو رہا. ان کو الگ کرو. حضرت جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, صحیح بخاری کی حدیث ہے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا نکاح ہوا ثابت الانصاری سے. یا رسول, جمیلہ بنت ثابت تھی یا کچھ اور نام تھا, جمیلہ تھا نام, باقی کس کی بیٹی تھی یہ ذہن سے نکل گیا. کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے شوہر کو پہلے دیکھا نہیں تھا. مطلب یہی تھا ان کا کہ شوہر کو پہلے دیکھا نہیں. خیال یہ تھا بھائی واجبی ہوگا, بعض خواتین کو نہیں چاہیے ہوتا کہ بہت زیادہ ہینڈسم خوبصورت, بھائی ٹھیک ہے ابا نے کر دی تو کچھ صحیح ہوگا, بس اخلاق اچھے ہونے چاہیے تو ٹھیک ہے ابا نے کر دی. وہ کر دی ان کے ابا نے یا بھائی نے. جب دیکھا تو وہ بیچارے شکل و صورت کے بہت ہی کم تھے, بہت زیادہ فرق تھا جو ان کے تصور سے بالا تھا. فرمانے لگی یا رسول اللہ بی من الجمال ما ترا, یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میں کتنی خوبصورت عورت ہوں, اور میرے شوہر جن کے ساتھ میری رات رخصتی ہوئی ہے قد کے چھوٹے ہیں, رنگ انتہائی سیاہ ہے, اور بالکل بھی شکل و صورت میرے میچ کی
یعنی پرسنالٹی پر اعتراض تھا، اور فرمانے کی کہ میں ایک رات بھی ان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا. اور کیسی صاف گو خاتون تھیں. واللہ لا اعتب علیہ فی دینہ و خلقہ، یا رسول اللہ ان کے اخلاق پر بھی کوئی اعتراض نہیں اور ان کے دینداری پر بھی کوئی اعتراض. بہت نائس پرسن ہے، بہت اچھے آدمی ہے، لیکن شکل و صورت مجھ سے قبول نہیں ہو رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتون کی کنڈیشن دیکھ لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً جانتے تھے کہ یہ ایک ایک لفظ کیا کہہ رہی ہیں، بالکل سچ کہہ رہی ہیں، ایک ایک لفظ سچ ہے، ایک بھی جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ مبالغہ نہیں کر رہی ہیں. اگر ورنہ جھوٹے الزام لگا دیتی کہہ رہی مجھے اللہ کی قسم ان کے دین پر کوئی اعتراض نہیں، ان کے اخلاق پر کوئی، کردار پر کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن آپ جانتے میں بہت خوبصورت عورت ہوں اور وہ شکل و صورت کے لحاظ سے بہت ہی کم درجے کے ہیں، اللہ کی قسم گزارا نہیں ہو سکتا. اور ایسے بڑے پیارے الفاظ کہے انہوں نے، اکرہ الکفر فی الاسلام، یا رسول اللہ میں اسلام میں کافروں والے کام کروں یہ مجھ سے نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ مسلمان عورت ہمیشہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اس کو سر کا تاج بناتی ہے، اس کو گھر کا سربراہ بناتی ہے، اس کی خدمت میں فخر کرتی ہے. تو یا رسول اللہ مجھے ان سے طبعی نفرت اتنی پیدا ہو گئی ہے کہ میں جو اسلام کا حکم ہے اس معاملے میں اس کو فالو نہیں کر سکوں گی، محبت نہیں ہوگی، اطاعت نہیں ہوگی مجھ سے، ان کو اپنے سر کا تاج نہیں بنا سکتی. عورت تو مسلم معاشرے میں عورت تو اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، تو میں کیسے ان کی خدمت کروں گی، کیسے ان کو خوش کروں گی؟ مجھ سے نہیں ہوگا، تو مجھ سے یہ کفر ہوگا، نافرمانی ہوگی اللہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے سنجیدہ. اب آپ نے یہ نہیں فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور نہیں فرمایا کہ وہ فلاں جگہ ایک بابا ہے ان سے تعویذ لو اور صبح و شام شوہر کو یہ پلاؤ، کیا ہو جائیں گے وہ ایک دم، یا خود پی لیا کرو تو تمہارے دل میں جو ان سے نفرت ہے وہ کیا ہو جائے گی. القیت علیک محبتا منی، یہ والی آیت 486 دفعہ صبح اور 486 دفعہ شام پانی پہ دم کر کے پیو تو کیا ہو جائے گی. یا ان کے شوہر کو بلاتے ہیں کہ یار تمہاری بیوی تم سے محبت نہیں کرتی، ایک چیز ہے میرے پاس، یہ کہ جس چیز کے جو فائدے ہیں وہ لو اور جو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں نا ان سے بچو. ہمارے یہاں فائدوں کے ساتھ ساتھ سائیڈ افیکٹ بھی آ رہے ہیں، نقصان کی چیزیں بھی آ رہی ہیں. تو اب کیا ہے کہ وہ روحانیت کے نام پہ کیا ہوتا، یہ القیت علیہ کا محبت منی ان کے شوہر کو پلا، ان کی بیوی کو پلا دیا جائے تاکہ ان کے دل میں اپنے شوہر کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو دیکھا، ظاہری اسباب. ان خاتون نے دلائل دیے، دلائل کے انبار لگا دیے. یہ نہیں کہا کہ میرے شوہر بدصورت ہیں. بھائی ہر ایک کا شوہر تھوڑی خوبصورت ہوتا ہے، اتنی دلیل کافی نہیں ہے. یا رسول اللہ میں ایکسٹرا آرڈینری خوبصورت ہوں اور وہ ایکسٹرا آرڈینری بدصورت ہیں، ان کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے وہ مجھ سے بے انتہا کم اور میں صورت کے لحاظ سے بہت حسینہ. کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر صرف صورت نہیں، ان کا قد بھی ایسا، ان کی ہائٹ، یہ سب چیزیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ساتھ رہنا چاہیے یا ان میں بولو بھائی علیحدگی. تو ہمارے نبی نے ہم کو کیا سکھایا ہے کہ فیصلہ کرتے ہوئے جھاڑ پھونک، رقیہ، دم درود، خانقاہ، دم سر پہ ہاتھ اور جن چڑیل بھوت. یہ نہیں کہ اصل میں کچھ جب شادی ہو گئی تھی تو اس وقت تو یہ نہیں باتیں کری تھی، ابھی انہوں نے پڑوس کچھ کیا ہے کسی نے. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر آپ نے فیصلہ کیا کہ بھائی گزارا مشکل ہے، ان کے شوہر کو بلایا، فرمایا طلقہ، اس کو طلاق دو اور اپنا مہر واپس لو. انہوں نے پورا باغ مہر میں دیا تھا. اور نہ نبی نے ان خاتون کو یہ ملامت کی کہ جب تم نے بغیر دیکھے شادی کی تو بھگتو. بھائی ان سے غلطی ہو گئی لیکن اب اس غلطی کی اتنی بڑی سزا تو نہ ملے نا. ہو جاتی ہے ہر ایک سے غلطی. لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار پھر کی کیوں ہے بھائی، کی کیوں بھائی، کر لی یار، غلطی ہو گئی. اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ بھائی میرے لحاظ سے کوئی اتنی بھی یعنی صورت میں کم ہو سکتے ہیں. ان کا خیال تھا کہ نہیں ہوتے. تو غلطیاں بھی انسان سے ہوتی ہے، اس کی پھر تلافیاں بھی ہوتی ہیں. تو نبی نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا. ان صحابی کو بلایا، بولے بھائی تو کیا کرو، شام ہو میں پھٹے بازی ہوگی، چھوڑ دو یار، تمہارا خرچہ ہوا ہے نا، خرچہ واپس لے لو. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ سب چیزیں سکھا رہے تھے تو اس زمانے میں پوری اسلامی دنیا کے علاوہ جتنے لوگ تھے وہ کیا تھے،
تو وہ عیسائیت نے طلاق پر پابندی لگائی گئی تھی، نہیں بس اللہ نے جوڑے آسمان پہ بنائے، سر پھوڑو ایک دوسرے کا مگر رہو، ٹھیک ہے نا. تو زنا بھی تھا اور عجیب سا نکل، وراثت کا کوئی سیٹ اپ نہیں تھا. وراثت دی تو پھر اتنی دے دی، عورتوں کو مرد کے برابر دے دی، خرچے مرد پہ ڈال دی اور عورت کو اتنا ہی پیسہ دیا جا رہا ہے. اسلام نے کیسا خوبصورت حکم دیا، مرد کی ذمہ داری، مرد کو وراثت تو زیادہ دی مگر مالی خرچے بھی کس پہ ڈال دیے؟ مرد پہ ڈال دی. تو ہمارا مذہب تو بھائی ساری لاجیکل باتیں کرتا ہے، ساری ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہماری عقل سے بالاتر ہے، تو اس میں ہم کہیں گے بھئی اللہ اس کے رسول نے جو کہا وہ بالکل سچ کہا. اور کوئی بات آپ کو خلاف عقل لگتی ہے تو وہ بعض دفعہ آپ کی عقل کی اپروچ سے بالاتر ہوتی ہے، آپ غلط سوچ رہے ہوتے ہیں اس لیے لگ رہی ہوتی نہیں ہے وہ خلاف عقل. کسی پڑھے لکھے سے پوچھے تو بتائے گا یہ خلاف عقل نہیں ہے. بزرگ کا بیان سنا، وہ کہتے ہیں کہ آج کل لوگ جو ہے نا کسی لڑکی سے حرام محبت ہو جاتی ہے دفتر میں تو شادی کا بہانہ کر کے اس کو سنت کا لیبل لگا کے اس سے شادی کر لیتے. حرام خواہش پورا کرنے کے لیے نکاح کا سہارا لیتے ہیں لوگ. میں نے کہا یہ عجیب سی بات کر رہے ہیں، کامن سینس کے خلاف. حرام خواہش تھی، خواہش تو نہ حرام ہوتی ہے نہ حلال ہوتی ہے، اس کو پورا کرنے کا طریقہ ایک حلال بھی ہے اور ایک حرام بھی ہے. تو اگر وہ نکاح کر کے کرو گے تو وہ حلال ہے، نکاح کے بغیر کرو گے تو وہ حرام ہے. اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ مسائل کس سے پوچھیں؟ علماء سے پوچھا کریں. اگر آپ کے شیخ، آپ کے مرشد عالم نہیں ہیں، ان سے تعلق ضرور رکھیں، ان سے اصلاح ضرور کروائیں، اللہ ان سے ضرور سیکھیں. لیکن جو شریعت ہے وہ کون بتائے گا؟ وہ علماء بتائیں. اگر کوئی شخص عیش عیاشی کی نیت سے کسی 16 سال کی خوبصورت لڑکی سے شادی کرتا ہے، نیت صرف عیاشی ہے، تو بھی گناہ نہیں ہے بالکل. ہاں حقوق پورے ادا کرے. نیت اس کی یہ ہو کہ میں حقوق اس بیوی کے، یہ نہیں کہ اس کے جو ہے نا اپنی خواہش پوری کر کے اس کو لٹکا دوں گا، ایسا نہیں. حقوق پورے بھرپور طریقے سے ادا کروں گا. تو صرف خواہش پوری کرنے کے لیے بھی اگر کوئی شادی کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اس پہ شہوت پرستی کا تانا نہیں دیا جائے گا. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اپنی خواہش تم اپنی زوجہ سے پوری کر سکتے ہو، اس کے علاوہ راستہ حرام ہے. تو خواہش ہی تو پوری کرنے کا، شہوت ہی تو پیدا ہوگی. اس کو یہ کہہ دینا کہ جناب وہ دفتر میں کوئی پسند آ گئی تھی تو حرام عشق کو حلال سے بدلنے کے لیے شادی کی جا رہی ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، بالکل جائز ہے.